دنیا کے بہت بڑے لیڈرز ہوں, بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں, بچے ہوں جنہوں نے احتجاج کیا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی, دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کا نام لیں تو بہت سے ایسے بچے جنہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھانا ضروری سمجھا, جبکہ اپنی ڈگری کو بھی فوقیت نہیں دی اس پہ. بہت سے بچوں کو ڈگریز نہیں ملی, ان کو ان کی گریجویشن کمپلیٹ کرنے پر وہ سرٹیفکیٹس نہیں ملے, وہ ڈگری نہیں ملی جس پہ ان کا فیوچر ریلائی کر رہا تھا, ان کا فیوچر, اور وہ ڈپینڈنٹ تھے, اور وہ ان کو یہ تھا کہ اسی ڈگری کی بیس پہ ان کا فیوچر, ان کا روزگار, ان کا سب کچھ چلے گا. اس کے باوجود وہ بچے مسلمان بھی نہیں تھے. یہ ایسے 10 بچوں کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں جو ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹس تھے, اور وہ 10 کے 10 بچوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی, جس پہ انہیں یونیورسٹی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو ڈگری نہیں دی جائے گی, اور ان بچوں نے کہا کہ ہمیں ڈگری چاہیے ہی نہیں. وہ سب بچے مسلمان نہیں تھے. بے شرمی والا کردار ہے آج مسلمانوں کا, اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ ایسی ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ جس پہ تمام تر امت مسلمہ شرمندہ ہو رہی ہوگی, کیونکہ کر تو پھر بھی ہم کچھ نہیں سکتے. جب بھی بات کریں تو ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ ایک طاقتور ملک ہے اسرائیل, اور اس کے خلاف محاذ اٹھانا, اپنے ملک کو مشکل میں پھنسانا, اپنے ملک کی اکانومی کو خراب کرنا, اپنے لوگوں کو مزید خراب کرنا, یہ ان سب گفتگو کے اندر جب ہم انڈلج ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سب بوائیکاٹس, یہ سب باتیں, اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک بھائی سے بڑھ کے محبت کا جذبہ کیا ہوگا, وہ سب پس پردہ رہ جاتا ہے جب ہم اس گفتگو پہ آتے ہیں کہ ملک کی اکانومی, اپنے ملک کا سوچیں, اپنے بچوں کا سوچیں. سوچتے رہیں اپنے بچوں کا, سوچتے رہیں اپنے ملک کا, لیکن یاد رکھیں آج جو وقت فلسطینیوں پہ ہے یہی وقت تمام تر ممالک پہ آئے گا, بیکاز آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے, دا پلان آف گریٹر اسرائیل, اور پوری دنیا کو جو چوک کرنے کا ان کا ایک پلان ہے, اور جو جس کے اکارڈنگلی انہوں نے ملکوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اسٹارٹنگ فرام فلسطین, چونکہ اسرائیل کا پہلا ملک یہاں سے آغاز ہوگا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا کو وہ ٹیک اپ کریں گے. کیا ہو رہا ہے پاکستان کی جانب سے, مسلم ممالک کی جانب سے کوئی بھی خاطر خواہ اقدام نہیں ہے, بلکہ پاکستانیوں کو تو اس ٹائم پہ ملکی حالات کے اندر اس قدر جکڑ رکھا ہے, اجازت ہی نہیں ہے فلسطین کے اوپر ریلی کرنے کی, جلسے کرنے کی, کوئی اجازت نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ آپ فلسطین پہ خاطر خواہ بات کر سکیں. ہماری حکومتیں بھی جتنی آواز اٹھاتی ہیں وہ اتنی نہ ہونے کے برابر آوازیں ہیں, اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جس طرح سے وقتی صرف ڈنگ ٹپایا جا رہا ہو. اور یہ جو سچویشن یہاں پہ ہو رہی ہے, کیا ہوگا اس کا فیوچر؟ جب تک یہ فلسطینی ختم نہیں ہو جاتے ہیں صفائی ہستی سے, تب تک یہ بات ہوتی رہے گی, یا ان کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ بات ہوگی, یا وہ ختم نہیں ہوں گے؟ اس پوائنٹ پہ جاننے کے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں میجر جاوید اقبال صاحب. تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. سر, فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے 7 اکتوبر سے لے کے آج تک, ہم سب اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کس طرح, ماں باپ جن کے شہید ہو چکے ہیں, وہ بچے لاوارثوں کی طرح پھر رہے ہیں وہاں پہ. کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے وہاں پہ, نہ بارڈر سے سپلائز وہاں تک جانے دی جاتی ہیں, ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے, بامبنگ کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ کنٹینیو ہو کے وہاں پہ ہو رہا ہے, اور امت مسلمہ خواب خرگوش میں سو رہی ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی دیکھیں, یہ جو سلسلہ یہ کتنے عرصے سے جاری ہے, ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, اور پوری اسلامک ورلڈ اس کو دیکھ رہی ہے, کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, اور ان کے کانوں پہ جون تک نہیں جتی. عوام الناس جو ہے ان کو تکلیف ہے, جو مسلم عام جو عوام ہے وہ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اس پہ روتے دھوتے ہیں. ہم بھی کتنے پروگراموں میں اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. ظاہر ہے ہماری بات کا کوئی اثر تو ہے نہیں, اور اس کا جو بھی جو اس کے پیچھے اسٹریٹجی انوالو ہے وہ تو انٹرنیشنل ہے, بین الاقوامی ہے, وہ ایجنڈا ہے. بغل بچہ ہے وہ یورپین یونین کا بھی اور امریکن کا بھی. ابھی پچھلے دنوں میں میرا پرسوں کی بات ہے, جو برٹش پرائم منسٹر ہے تو اس نے اس پہ بیان دیا ہے, اور اس نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ جو انٹیگریٹی اور سالمیت ہے اسرائیل کے, اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور ان کو پورا حق حاصل ہے کہ اپنی سالیڈیٹی, اپنی انٹیگریٹی, اپنی سالمیت کے لیے کچھ بھی کریں. اگر ان کو اپنے دشمن مارتے پڑے, سارے لوگ یہ کرتے ہیں, یہ دشمن ہے, ان کو اپنے دشمن مارنے پڑتے ہیں اپنی سالمیت کو انٹیکٹ رکھنے کا, تو ماریں. یہ بیان دے رہا ہے برٹش پرائم منسٹر. ٹھیک. اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں کوئی یہودی نہیں ہوں, میں تو ہندو ہوں, لیکن یہودی آن رائٹ سائڈ پہ ہیں, ان کی وہ سچے ہیں. یہ بیان دے رہا تھا برٹش پرائم منسٹر.
تو جب یہ انٹرنیشنل لیڈرشپ جو ہے ان کی سوچ ایسی ڈیولپ ہو چکی ہے، یا انہوں نے ڈیولپ نہیں بلکہ سوچ ہی ایسی انہوں نے ایک ڈائریکشن اپنائی ہوئی ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں مسلم ورلڈ یا عام لوگ جو ہیں، عام انسان جو ہیں، جو عوام ہے، ہم تو صرف رود ہو ہی سکتے ہیں جو ہم رود ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں وربل، پریکٹیکلی ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، عوام الناس بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بلکہ برٹش پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کو پولیس کو ان کے خلاف کارروائی کا میں نے حکم دیا ہے کہ ان کو لیکن یہ کارروائی کی جائے۔ جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے، جو جنہیں سر کیئر سٹارمر کا نام ہے ان کا، اور یہ انہوں نے تو غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے ابھی ریسنٹلی، جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، نیتن یاہو سے رابطہ کیا ہے انہوں نے، اور جو گزشتہ ایک انڈین پرائم منسٹر تھا برٹش اور وہاں پہ جو بنے تھے، اس کے بعد اب جو نو منتخب برطانوی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو کافی اچھا سٹینس لیا ہے غزہ کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوری جنگ بندی کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر دو ریاستی حل کے اوپر بیٹھ کے آپ کو اس کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے۔ دیکھیں ابھی میرے خیال میں اس نے حلف تو نہیں اٹھایا، یہ جو سیکنڈ پرائم منسٹر ہے جی، تو جب وہ اٹھائے گا تو دیکھیں وہ پالیسی میں کیا چینج آتا ہے۔ یہ کیونکہ ابھی وہ پارٹی بدلی ہے نا، ابھی کنزرویٹو سے لیبر آ گئے جی، تو انہوں نے کچھ اس کے اوپر اس کے مطابق کوئی بیان دیا ہو، شاید اگر دیا بھی ہے تو خوش آئند ہے، لیکن اگر وہ بیان دیتا ہے اور اس کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا، وہ پالیسی نہیں بدلتے اور عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے تو یوز لیس ہے، پھر ایسے دنیا کی آنکھوں لیکن فلسطینی صدر سے بھی رابطہ کیا ہے، اور ان کو بھی فلسطین کے دنیا میں بین الاقوامی قانونی حیثیت کا یقین بھی دلایا ہے فلسطینی صدر کو، بین الاقوامی وہ یقین دلایا ہے، نا صرف عمل کر کے دکھائے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں ابھی اس سٹیج پہ آ کے وہ اس جنگ بندی کر دیتے ہیں، جو مساکر ہے اس کو روک بھی دیتے ہیں، تو اگلے بندے کو مار دھاڑ کر کے کھانا خراب کر کے پھر اس کو کہنا ہو جائے، اس کی بازو بھی ٹوٹ گیا ہے، ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی ہیں، ایک آنکھ بھی نکل گیا ہے، ایک کان بھی اتر گیا ہے، اس کے بعد ہم تمہارے ساتھ پورا تعاون کریں گے، ادھر لیٹ جاؤ، ہمارا علاج کرتے ہیں، ہم تمہیں وہ کیا فائدہ اس کا، اگلے کو تباہ کر کے اس کے بعد اس کا ہم تجویز بتانا۔ تو بہرحال یہ ہونا تو یہی چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کی ہمدردی ان کے لیے پیدا ہو ان بین الاقوامی سطح پہ، جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں، میں نے یہ اسٹیٹمنٹ اس کی نہیں سنی تھی، تو خوش آئند ہے، پھر دیکھیں شاید یہی ہے کہ ہم نے احتجاج میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے وہ اسٹوڈنٹس، وہ بچے جو نان مسلم تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، انہوں نے جو دنیا کے اندر غیر اسلامی ممالک میں بڑی بڑی ریاستوں کے اندر جس طرح سے احتجاج کیے ہیں، وہ احتجاج دیکھ کے تو رشک آ رہا تھا ان بچوں پہ کہ مسلمان بھی نہیں، اور اس کے باوجود جس طرح سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں، اپنی ڈگریز لیتے ہوئے ہمیشہ فلسطین کا جھنڈا پکڑے، منع کرنے کے باوجود، جبکہ انہیں روکا گیا اس چیز سے اور کہا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اٹ از اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ، اس کے باوجود بہت سے بچوں نے دیکھیں یہ اخلاقی حد تک درست ہے سر، وہ اپنی ڈگریز انہوں نے ریفیوز کر دی، انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوا، ڈیلیور کیا، اس میں سے نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا جہاں پہ بھی انہوں نے ڈگری ریفیوز کی، جہاں پہ بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا، کیا اس ملک کی گورنمنٹ نے اس پہ اس کا نوٹس لیا، کوئی رد عمل کیا، کوئی اپنی پالیسی بدلی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نتھنگ از ہیپننگ۔ مطلب چلو یہ تھوڑا بہت یہ ہے کہ جو کہتے ہیں ایمان کی تیسری ڈگری، گھٹیا ترین جو ایمان کی کلاس ہے، چلو اس پہ تو ہے نا، وہ چلو برا کہتے ہیں منہ سے بول کے کہ یار برا ہے، تو چلو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ڈیلیوری کچھ نہ ہونا، ایک بندے مرتے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یار بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، ابھی آپ کہتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے، 10 اور مر گئے، کل کہتے ہیں بڑا ظلم ہے، 20 اور مر گئے، تو اس کا کہنے کا فائدہ کیا؟ سر 9 ماہ سے یہی کہانی جاری ہے، اور آج 9 ماہ ہو چکے ہیں فلسطین کے اندر اس جنگ کے آغاز کو ہوئے، اور 16,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، 17,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں، 38,000 سے زائد وہ لوگ ہیں جنہیں شہید کر دیا گیا وہاں پہ۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایسا ظلم تو شاید اس سے پہلے کبھی سننے میں ایسی باتیں نہیں آئیں جیسی اب غزہ اور فلسطین کے اندر بات ہو رہی ہے کہ پانی نہیں دیا جا رہا، وہاں پہ کوئی بھی سپلائیز پہنچنے نہیں دی جا رہی ہیں، کھانا خوراک نہیں پہنچ رہی ہے وہاں پہ، کیسا ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ، لوگ سٹارونگ، پیپل آر سٹارونگ ٹو ڈیتھ۔ یہ جو ہے نا خوراک نہیں جا رہی، پانی نہیں جا رہا، یہ تو ایک سبجیکٹ ایک سائیڈ پہ ہے، ٹھیک، آپ جو ان کی حالت، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا بازو اترا ہوا ہے چھوٹے بچے کا، آپ اس درد کو محسوس کریں ذرا، وہ کیا درد ہے، اس کی ٹانگ ایک ختم ہوئی ہے، چھوٹا بچہ 5 سال کا 7 سال کا ہے، ایک بازو اترا ہوا، ایک ٹانگ اتری ہوئی ہے، آدھا منہ اڑا ہوا ہے، ایک آنکھ نکلی ہوئی ہے، پیٹ پڑا ہوئی، یار اس کی درد کو کون محسوس کرے گا؟ یہ ان کے اپنے بچوں پہ گزرے تو پھر محسوس کرے نا، اللہ تعالیٰ وہ بھی نہ کرے خیر، لیکن اٹ از آفل، اٹ از سمپلی مور دین کربلا۔ کربلا پہ تو اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو یہ ہو رہا ہے۔